بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مارچ کے قریب آتے ہی مختلف پلیٹ فارمز بالخصوص سوشل میڈیا پر عورت مارچ کے حوالے سے مختلف تجزیے، تبصرے اور مختلف آراء لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں بھی کچھ حقائق، کچھ چیزیں عورت مارچ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ 2018 سے جو عورت مارچ کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور آئندہ سالوں میں وطن عزیز میں پھیلا، اور اس میں جو پلے کارڈز اٹھائے گئے اور جو نعرے لگے اور لگائے گئے انتہائی شرمناک اور بیہودہ قسم کے تھے۔ بالخصوص 2021 میں جو عورت مارچ تھا اسلام آباد کا، اس میں جو بد تہذیبی اور جو بیہودگی ہوئی اور جو پلے کارڈز اٹھائے گئے، اور ان میں ایک پلے کارڈ ایسا بھی تھا جس پر گستاخانہ جملے تھے، اور پھر فرانس کا جھنڈا، LGBT کا جھنڈا، اور پھر مختلف ایسی تنظیمیں NGOs جو غیر ملکی اور غیر مسلم ممالک کی NGOs، ان کا تعاون، یہ ساری چیزیں، یہ وہ حقائق ہیں جو گزشتہ سالوں کے عورت مارچ میں ہمارے سامنے آئے۔ ان پلے کارڈز کو دیکھ کر اور ان نعروں کو جو لگائے گئے، جو ہمارے سامنے آئے اور مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے دنیا بھر نے دیکھے، ان میں کوئی بھی ایسا نعرہ یا پلے کارڈ پہ کوئی بھی ایسا جملہ نہیں تھا جو عورت کے حقوق کی عکاسی کر رہا ہو۔ ہاں، یہ وہ نعرے ضرور تھے۔ مثلاً ان نعروں میں کیا تھا؟ وہ نعرے کیا تھے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے، عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، اور پھر شادی کے علاوہ میرے اور بہت سے کام ہیں، اور پھر اس طرح کے جتنے نعرے تھے بیہودہ قسم کے، ان نعروں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہو، دماغ رکھتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے یا عورتوں کے حقوق کے لیے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، بلکہ یہ تو وہ نعرے اور یہ تو وہ جملے ہیں جن جملوں نے حقوق کے نام پر عورتوں کو کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ عورت کلرکی کرے دفتروں میں، یہ دیا ہے کہ وہ عورت اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سیکرٹری بنے۔ ان نعروں نے اور ان جملوں نے عورت کو کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ وہ عورت اپنے ایک ایک عضو کو سر بازار ذلیل کر کے گاہکوں کو دعوت نظارہ دے۔ ان نعروں نے عورت کو کیا دیا ہے؟ ان نعروں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ نعرے ہیں جس کے ذریعے خاندانی نظام درم برم ہوئے، اور یہ وہ نعرے ہیں جن کے ذریعے سے جو ناجائز بچے ہیں ان کی بہتات ہوئی ہے، اور الغرض جتنی بھی اخلاقی معاشرتی برائیاں ہیں وہ اسی نعرے اور آزادی نسواں کا ثمرہ ہے جو ہمارے سامنے اب تک آیا ہے۔ یہ تو حقوق نہیں ہے، یہ تو عورت کی بربادی ہے، اور مغرب کے حالات، مغرب میں جو اس وقت عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات یا عورتوں کے حقوق کے نعرے ہیں؟ عورتوں کے حقوق تو اسلام نے دیے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات تو اسلام نے کی ہے، اور کس انداز میں کی ہے؟ عورتوں کے حقوق کس انداز میں دیے ہیں کہ وہ عورت، آپ اسلام سے پہلے دیکھیں اور اسلام کی آمد سے قبل کے حالات کو ذرا تاریخ کے آئینے میں اور تاریخ کے اوراق پر ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت عورت کو زندگی کی، زندہ رہنے کی اجازت نہیں تھی، زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اسلام ہی تو تھا جس نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کے ذریعے سے عورت کو جینے کا حق دیا، عورت کو حق دیا کہ وہ جیے، اور پھر اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ دیا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کی پرورش کرے گا،
اس کو جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر وہ بہن ہے تو اس کو عزت قرار دیتے ہوئے اس کی حفاظت بھائی کے ذمہ داریوں میں شامل کی، اور اگر وہ بیوی ہے تو اس کو گھر کا ملکہ بنایا، اگر وہی عورت ماں ہے تو اس کو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، اور بنسبت باپ کے اولاد کو پابند بنایا کہ وہ ماں کی خدمت پہلے کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے کون زیادہ حقدار ہے جس کی میں پہلے خدمت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ دوبارہ پھر صحابی نے سوال کیا، پھر فرمایا امک، پھر سوال کیا، پھر فرمایا امک۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا پھر کہا کہ اب تمہارے باپ کا حق ہے کہ تم اس کی خدمت کرو۔ کیا مطلب؟ 3 مرتبہ امک کہہ کر بتایا کہ جو مشقتیں، جو تکلیفیں، جو تربیت کے حوالے سے کردار ماں کا ہے وہ باپ کا بھی نہیں، اس لیے عورت کو بنسبت مرد کے، ماں کو بنسبت باپ کے زیادہ خدمت کا مستحق قرار دیا اور اول درجہ اس کو دیا۔ تو یہ حقوق اسلام دے رہا ہے، اور آپ کو دنیا میں کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی نظام ایسا نہیں ملے گا جو اسلام سے زیادہ عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہو۔ سورہ نساء قرآن کریم کی بڑی صورت ہے، تو اس پوری صورت میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے، عورتوں کے حقوق بتائے گئے۔ سورہ نور کو پڑھیے، عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الغرض قرآن کریم اور اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، اور مغرب اسلام کو اس بات کے اوپر کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہیں، وہ یہ کہہ کر کے اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے، حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور پھر میری وہ بہنیں جو نہ جانتے ہوئے، جن کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن نعرہ اتنا خوبصورت ہے حقوق نسواں، تو وہ نکلتی ہیں، وہ عورت مارچ میں شریک ہو جاتی ہیں نہ جانتے ہوئے۔ ان بہنوں کے لیے، جتنی بھی ایسی میری مسلمان مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، ان کو میری دعوت ہے کہ آپ ذرا سرچ کریں، آپ ذرا تحقیق کریں، آپ ذرا معلومات لیں، ان ممالک کی فہرست نکالیں جہاں پر سب سے زیادہ جنسی زیادتی اور جسمانی تشدد ہو رہا ہے، ہراسگی ہے عورت کی، تو وہ آپ ممالک کی فہرست نکالیں تو آپ کو سب سے اوپر جو ممالک نظر آئیں گے وہ وہی ممالک ہیں جو غیر مسلم اور آزاد اور ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ جنوبی افریقہ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ان ممالک کی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔ ان کے مقابلے میں پاکستان نہ ہونے کے برابر یہاں کے واقعات جنسی ہراسگی کے اور جنسی تشدد کے، جسمانی تشدد کے آپ کو ملیں گے۔ تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے وہاں پر اتنی زیادہ تعداد اور اتنی زیادہ شرح کے باوجود کوئی عورت مارچ نہیں، تو یہاں پر عورت مارچ جہاں پر اکا دکا واقعات اور بنسبت اس کے نہ ہونے کے برابر یہاں کے واقعات، ان کو لے کر ڈنڈورا پیٹنا اور مختلف قسم کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے اسلام کو نشانہ بنانا اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، تو یہ تو بہت ایسی بات ہے جو قابل مذمت ہے، اور ہر درد دل رکھنے والا، ہر آنکھ، حقائق کی آنکھ رکھنے والا، وہ اس کو غلط کہے گا اور اس کو ٹھیک نہیں کہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عورت کے حقوق ہے، پہلے عرض کیا کہ اسلام اس کے مخالف نہیں، اسلام عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن حقوق متعین تو کیے جائیں، عورت کے حقوق ہوں تو صحیح، عورت کے حقوق کیا ہیں اور پاکستان میں کن حقوق کی ضرورت ہے، ہمیں کن حقوق پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کون سے مسائل ہیں عورت کے جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اور اسلام کے چاہنے والے اہل مدارس، اہل مساجد اور ہر مسلمان جو اپنے مذہب سے، جو اپنے تمدن سے، اسلامی کلچر سے، اسلامی اقدار سے محبت کرنے والا ہے اور اسلامی اقدار کا تحفظ چاہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام عورت کے حقوق کی بات نہ کر رہا ہو یا حقوق نسواں کے قائل نہ ہو۔ لیکن حقوق نسواں ہے کیا؟ کن مسائل کی ضرورت ہے؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ عورت کے تعلیمی معیار،
ٹھیک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور عورت کو جہیز کے نام پر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس پر آواز اٹھنی چاہیے، اس پر بولنا چاہیے، اس کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح جنسی ہراسگی جو ہوتی ہے، جنسی تشدد، عورت کے ریپ کے مسائل، اور پھر اسی طرح دیگر ایسے بہت سے ایشوز ہیں جو عورت کے مسائل ہیں، اور عورت کے حوالے سے جو مختلف ایسی چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ان عورت مارچ کے نام پر جو تحریک اور جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جاتی۔ اگر حقیقت میں یہ عورت کے حقوق کی تحریک ہے یا عورتوں کے حقوق اور مسائل کو لے کر یہ اٹھے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی عورتوں کو ضرورت ہے ان پر بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز میں اسلامی کلچر، اسلامی اقدار، اسلامی تمدن کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں، اور وطن عزیز کو ہر قسم کے بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔